آج 10 جولائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اے پروردگار تو میرے لیے کافی ہو جا، بہتر مددگار اور بے شک تیرے بغیر کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ اور مولا کریم مجھے 102.2 FM کی ٹیم کو اور ہمارے سامعین کو اپنے فضل کے احاطے میں لینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 10 جولائی 1947 برطانیہ کے پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے محمد علی جناح کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل تجویز کیا۔ مسٹر ایٹلی 1945 سے 1951 تک برطانیہ کے پرائم منسٹر رہے۔ وہ چرچل کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے۔ مسٹر ایٹلی کے دور میں انڈیا، پاکستان، برما، سیلون اور جارڈن کو آزادی ملی۔ دوسری شخصیت جو آج کے دن میں اہم ہے، جن کو گورنر جنرل تجویز کیا تھا پی ایم برطانیہ نے، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق ہے تو میرے خیال میں پاکستان کا ہر فرد انہیں جانتا ہے یا کم سے کم جاننا چاہیے۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان ایک الگ اسلامی ریاست دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم اور بابا قوم کے لقب سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ 19 سال کی عمر میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی قرار پائے برطانیہ میں۔ اور آج 10 جولائی 1947 جب محمد علی جناح کو برطانیہ کے پی ایم ایٹلی نے گورنر جنرل تجویز کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کی جائے غالباً وہ کم ہے، لیکن آج چونکہ صرف ان کا اس دور کے حوالے سے یا اس یادگار دن کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود تھا، اس لیے آج صرف اتنا ہی کہ آج کے دن 10 جولائی 1947 کو محمد علی جناح کو برطانیہ کے پی ایم نے گورنر جنرل تجویز کیا تھا۔ 10 جولائی 1973 جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک ریاست بنگلہ دیش کے طور پر تسلیم کیا اور اس کے لیے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کا حصہ تھا کچھ اپنوں اور کچھ غیروں کی سازشوں سے ایک الگ ملک بنا۔ 26 مارچ 1971 کو انہوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 71 سے لے کر 1973 تک پاکستانی عوام نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر 10 جولائی 1973 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جس کے تحت بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ آج ایک ملک کا یوم آزادی ہے جی، ملک کا نام ہے دا بہاماس۔ 10 جولائی دا بہاماس کا یوم آزادی ہے۔ بہاماس 3000 جزائر پر مشتمل ایک ریاست کیوبا کے شمال میں بحر اٹلانٹک میں جو ہے اس میں واقع ہے۔ جنوب مشرقی سمت میں قریب ترین امریکی ریاست اس کے فلوریڈا پڑتی ہے۔ اس ملک کا یا ریاست کا بہاماس کا جو دارالحکومت ہے وہ نساؤ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اس کا سپیلنگ یا کیا ہو سکتا ہے، پروننسیشن NASSAU۔ سرکاری زبان اس کی انگلش ہے۔ 10 جولائی 1973 برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بہاماس کے نام کا جو اوریجن ہے وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ غالباً یہ لفظ اسپینش کا ایک لفظ ہے بیجمار، اس سے ماخوذ ہو سکتا ہے جس کا مطلب چھوٹا سمندر جو ہے وہ ہے۔ اور دنیا کے صرف 2 ملک ایسے ہیں جن کے سرکاری ناموں کے ساتھ دا یا دی لگا ہوا ہے، اور ایک تو ہے جس کا ذکر آج ہم نے کیا، دا بہاماس، اور ایک ہے دا گیمبیا۔ یہ 2 ملک تھے جن کا آج یوم آزادی تھا۔ اچھا، ایک اور دن ہے اور وہ ہے آج احمد ندیم قاسمی صاحب کا یوم وفات ہے، 10 جولائی 2006۔ اور میں ان کے بارے میں آج کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد مسعود صاحب۔ تھوڑی سی گفتگو جی، مجھے معلوم ہے آپ آئے کسی اور کام سے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قاسمی صاحب کا ذکر ہو اور پھر آپ سے گفتگو نہ کی جائے۔
میں آپ کا ذاتی طور پر ممنون ہوں گا اگر اس پر یہ شعر آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، آپ ہی سنا دیجیے. نعت کا شعر ہے ان کا بہت ہی خوبصورت. جی شاہ صاحب. نعیم الندیم قاسمی کا آج یوم وفات ہے، اور قاسمی صاحب سرگودے کے قریب ایک گاؤں ہے انگا خوشاب کے پاس، وہاں پیدا ہوئے. اور قاسمی صاحب ایکچولی ہماری اردو ادب میں ایک خاص مقام اس طرح سے ہے کہ وہ غزل اور نظم کے شاعر تھے، بہت بڑے افسانہ نگار تھے، انشا پرداز تھے، کالم نگار تھے، اور یہ سارے کام اور ماشاءاللہ عمر بھی کافی انہوں نے پائی. 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں. تو قاسمی صاحب تو یعنی ان عہد ساز شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے جن کے بے پناہ شاگردوں نے شاعری کی، افسانے لکھے، اور ایک رسالہ جو عرصہ دراز سے وہ تھا فنون، جی اس کے وہ مدیر رہے. بلکہ فنون کو آپ احمد الدین قاسمی سے الگ نہیں کر سکتے. جی. اور تو قاسمی صاحب کے ابھی یعنی میں تو چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یوں ہی اسٹوڈیو میں آ گیا تھا، تو مثلاً چند ایک شعر مجھے ان کے بہت اچھے لگے یاد ابھی، کہ میرا حق ہے تیری فردوس پہ اے رب کریم. سبحان اللہ. میرا حق ہے تیری فردوس پہ اے رب کریم، تو نے اس عہد کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے. کیا کہنے اور تو نے اس عہد کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے. اور ایک اور شعر ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھ سے بچھڑ کے یوسف بے کارواں ہے تو. اوکے. مجھ سے بچھڑ کے یوسف بے کارواں ہے تو، مجھ کو تو خیر درد ملا، تجھ کو کیا ملا. کیا کہیں. تو یہ قاسم صاحب نے نعتیں بہت اچھی کہیں. اور یہ جو ایک نعت کے کچھ شعر مجھے، جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی میں غالباً ایک شعر تھا کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ. اچھا جی. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کیا کہنے. تو اور بھی کچھ شعر اب مجھے اس وقت نہیں کہ میں کہ مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. واہ. اور تو قاسم صاحب سے میں یعنی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ان سے ملا بھی. جی. اور بہت نرم مزاج، لیکن بہت وٹی اور بڑی، یعنی ان کی محفل میں آپ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں. جی. اور اس قدر علم اور اس قدر گفتگو، لیکن کبھی میں نے ان کو کسی کو گالی دیتے ہوئے، کسی کو برا کہتے ہوئے، یعنی باقاعدہ جو وہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے نا جو شرافت کے پیکر، تو وہ اس قسم کے منبع تھے. ہاں. تو وہ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ میں لاہور اے جی آفس گیا کسی کام سے. جی. تو وہاں ریسیپشن پہ گئے، تو ریسیپشن والا نہیں جانتا تھا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلانے صاحب کو ملنا ہے. تو اس نے کہا ہاں جی نام بتائیں. تو قاسمی صاحب نے کہا احمد ندیم. ریسیپشنسٹ نے ان کو دیکھا اور کہا یہ احمد ندیم کیا نام ہوا جی، آپ کا نام میرا خیال ہے ندیم احمد ہوگا. تو قاسمی صاحب نے کہا ہاں میرا خیال ہے ندیم احمد ہی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ یہی نام لکھ لیں. تو بہت شریف آدمی اور کمال کے آدمی تھے. تو اگر کچھ تیاری کر کے آتا تو کچھ اور بھی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آج